اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات نفس سے باز آ جائیں، آپ اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنے سے باز آ جائیں اور یہ خیال چھوڑ دیں کہ میں نے اپنی مرضی جینا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی حقیقت ہے۔ کلمہ طیبہ صرف زبانی کلامی کوئی بات نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، آپ اپنے مال و جان کو اپنا نہ سمجھیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو اپنا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس کو اپنا مالک نہ سمجھے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں آپ ملکیت کا دعویٰ نہ کریں، کیونکہ مالک حقیقی ایک ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ امانت ہے اور یہ ایک امتحان ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے اور کسی کو کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں دونوں حالتوں میں آزماتا ہوں، اور یہ جو زیادہ کسی کو دے دیتا ہے تو وہ زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کبھی زیادہ کی خواہش نہ کریں، دنیا کی فراوانی اور دنیا کی زیادتی کی خواہش نہ کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان باغی ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو مال ہے، یہ مجھے بچا لے گا، یہ میرے کام آئے گا، میں ایسا کر لوں گا، میں ویسا کر لوں گا۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ زیادہ دنیا کی فراوانی کی خواہش جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ بات تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کی ہے کہ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اے لوگو، تم یہ مال اور اولاد کی فراوانی اگر کسی کے پاس دیکھتے ہو تو اس کے لیے تم تعجب مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، میں ترجمہ پڑھوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان مال و اولاد کی فراوانی کے ذریعے ان کو میں عذاب دوں دنیا کی زندگی میں، اور ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں۔ تو بہرحال کلمہ طیبہ کی میں حقیقت کی بارے میں آج بات کر رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں آپ ملکیت کا دعویٰ نہ کریں۔ مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے۔ پھر دوسری کلمہ طیبہ کی حقیقت یعنی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اپنے اختیار کو نہ استعمال کریں، اپنا نہ سمجھے، اور اس میں اپنا اختیار یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس زندگی میں اپنا اختیار استعمال کریں کہ یہ تو میری زندگی ہے، یہ میری پرائیویٹ زندگی ہے، کہتے ہیں نا، یہ میری، وہ بعض ایکٹر وغیرہ کہتے ہیں یہ میری پرائیویٹ لائف ہے، اس میں آپ نے دخل نہیں دینا، صحافیوں سے کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہر انسان یعنی ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایک تو مال و جان جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کا ہم اپنے آپ کو مالک تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ نے دیا ہے، اور جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے تو یہ ایک امتحان ہے۔ کیا ہے؟ امتحان۔ اچھا، تو کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی حقیقت میں بتا رہا ہوں، جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے۔ اب اس میں تصرف جو ہے، اس میں حکم کون چلائے گا؟ وہ اللہ چلائے گا۔ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی
حاکم نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حکم چلانے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم بہت سے لوگ یعنی اکثریت دنیا والوں کی ایسی ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے اپنے آپ کو مالک سمجھتی ہے۔ یہ ہماری چاہے وہ یعنی آپ دیکھیں نا، ہمارا یہ بچے سے آپ شروع کریں نا، آپ کا 3 سال کا 4 سال کا بچہ ہے، آپ نے کھلونے لا کے دیے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھتا ہے۔ وہ کھلونے کی جو ٹوکری ہوتی ہے نا، وہ بچہ جو ہے وہ اس کو مالک سمجھتا ہے۔ دوسرے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بچے آتے ہیں تو ان کو وہ ٹوکری گفٹ میں دے دے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کھلونے کی ٹوکری جس سے وہ کھیلتا رہتا ہے تو بچہ لے کے وہ دوسرے بچے کو ایثار کر دے کہ چلو تمہارے پاس یہ تمہاری ہوئی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ماں اپنا سمجھتا ہے۔ شیئر کرنے کی بات الگ ہے، آپ لوگ اس کو تلقین بھی کرتے ہیں، شیئر کرو۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ دے دو اسے، ایثار کر دو، دے دو اسے، آپ کہتے ہیں شیئر کرو، ہے تمہاری، تم اس کے ساتھ شیئر کر لو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں اس کو۔ اچھا، پھر ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، دیکھیں یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، میں مثالوں سے آپ کو بتا بھی رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ اس زندگی کا مالک اپنے آپ کو سمجھ لیں۔ اس سے یعنی اس ذہنیت سے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ذہنیت، اگر یہ یقین آ گیا کہ یہ تو میرا، یہ میں ہوں اور یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے میرا ہے، اب اس میں آپ اپنا تصرف کرتے ہیں، انسان پھر اپنا تصرف کرنے لگتا ہے۔ ابھی بی سی کے میں ایک وہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ایک لڑکی تھی، اس نے اپنے بال کٹوا لیے، اور پھر بال کٹوا لیے تو اس کو معاشرے میں تھوڑی سی رکاوٹوں کا وہ ہوا، یہ وہ ہوا۔ اس نے یہ کہا کہ میں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو مجھے یعنی میری راہ میں رکاوٹ بن رہے۔ بوائے کٹ کرا لیا نا، بال کٹا دیے، لڑکا لگنے لگی۔ اب وہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ معاشرہ کون ہوتا ہے جو مجھے ہدایت دے۔ بہرحال اس کو مشکلات تھیں، اس نے بال پھر چھوڑ لیے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اگر کبھی موقع ملا تو پھر میں معاشرے سے کٹ کے اپنے آپ کو گنجا کروا لوں گی۔ یعنی دیکھیں، اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم چاہتے ہیں یہ تصرف میرا ہو، میں اپنی مرضی چلاؤں۔ یہ یعنی تمام معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اسے امانتیں دے رکھی ہیں وہ اس کو اپنی ملکیت تصور کرتا ہے، پھر اس میں اپنا تصرف کرتا ہے۔ اس سے پھر خطائیں بڑھتی ہیں۔ انسان حکم چلانے لگتا ہے، اور حکم جب چلاتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کی حاکمیت کو بھول کے حکم چلاتا ہے۔ میں تمام معاشرے کو آپ دیکھ لیں، ہر انسان تقریباً فرعون بنا بیٹھا ہے، اور اللہ کی حاکمیت کو وہ پھر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور آپ کی معراج اس میں ہے کہ آپ کے پاس جو محبوب اشیاء ہیں وہ آپ اللہ کی سمجھ کے اللہ کے راہ میں نچھاور کر دیں، اللہ کو دے دیں۔ مالک اللہ کو سمجھیں، ٹھیک ہے آپ کے پاس ہوں، لیکن وہ مالک آپ پھر اس میں حکم چلائیں، یعنی آپ پھر حکم نہیں چلائیں گے، آپ پھر اللہ کے حکم کو دیکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس جو چیزیں ہیں، مالک اگر آپ اللہ کو سمجھ لیں تو پھر آپ اس میں اپنا حکم نہیں چلائیں گے، اپنا تصرف نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پڑوس میں ایک آپ کی پڑوسن ہے، وہ مردان میں ہے، وہ اب کراچی جا رہی ہے، اور کسی کام سے 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے اس کے پاس کوئی 50 تولے کا زیور ہے، اور وہ آپ کے پاس رکھوا دیتی ہے کہ بہن میں جا رہی ہوں، اور یہ ہے یہ پوٹلی رکھ لو میری، 1 سال بعد میں آؤں گی۔ اب آپ دیکھیں 1 سال تک اگر یعنی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اعتبار بھی کر لیتا ہے اور امانتیں رکھ بھی لیتا ہے، تو امید یہ ہوتی ہے کہ 1 سال بعد جب وہ آپ کی پڑوسن آئے گی
تو آپ نے اس میں سے 10 گرام بھی نہیں صرف کیا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ یہ تو اس کی ہے. کوئی آپ شدید ضرورت کے تحت آپ سے کوئی مانگے, نہیں یہ تو بھئی اس کا ہے. ایک اور یعنی ضرورت مند آ جائے کہ بھئی میں نے بیٹے کا آپریشن کرانا ہے اور 50 لاکھ روپے چاہیے. سونا کتنا رکھوایا اس نے؟ 50 تولے. چلو جی 50 تولے. تو وہ کوئی شدید کہ بھئی میرے بیٹے کا آپریشن ہے, جان اس کی خطرے میں ہے, تو آپ کیا وہ پوٹلی اس سے تھما دیں گے؟ جان خطرے میں ہے, اب اس وقت آپ کے اختیار میں ہے, تو کیا دے دیں گی وہ پوٹلی آپ؟ یہ ہوتا ہے امانت. نہیں. تو بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے مال و جان کا اختیار واپس اللہ کو لوٹا دیں, اس کو اللہ کا سمجھیں, اور اس میں پھر آپ نے تصرف نہیں کرنا کہیں بھی, کسی جگہ بھی, کسی بھی حیثیت سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم